السلام علیکم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت موضوع تو کچھ اور تھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح ابھی بخاری مسلم کی حدیث پڑھی ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، ان میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔ جو زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ پکا کافر واجب القتل ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ آپ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا، فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا وہ نہ دے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور جو انکار تو نہیں کرتا لیکن زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، ان کا انجام بھی بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ کہ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ فرمایا جب یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہم، فرمایا ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا۔ فرمایا یہ ہے تمہارا خزانہ، چکھو مزہ اس کا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہیلے بہانے سے زکوٰۃ دینے سے بچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا انجام ہونے والا ہے ان کا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ نصاب مقرر کیا گیا ہے اور پھر اس پر 1 سال گزرنا چاہیے، وہ سال پورا ہی نہیں ہونے دیتے۔ نصاب کو تو پہنچے ہیں، سونا ہے چاندی ہے، سال گزرنے سے پہلے 1 مہینہ پہلے بیوی جو ہے وہ خامد کے نام ہبہ کر دیتی ہے، اور پھر سال پورے ہونے والا ہوتا ہے، خامد بیوی کے نام ہبہ کر دیتا ہے، ساری زندگی سال پورا ہی نہیں ہونے دیتے۔ کس قدر فراڈ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ شاید اس طریقے سے بچ جائیں گے۔ مجھے ایک دوست نے بات سنائی کہ ایک شخص نے زکوٰۃ نکالی، کس طرح زکوٰۃ جتنی بھی اس کی تھی، 50,000 لاکھ 2 لاکھ جتنی بھی، گندم یا چاول کے توڑے میں تھیلے میں اس نے ڈال دیے، پیسے اوپر سے بند کر دیا۔ آپ نے ہی کسی متحد کو کہا بھائی یہ زکوٰۃ ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ اندر رقم پڑی ہے، یہ زکوٰۃ ہے لے جاؤ۔ وہ جب اٹھانے لگا تو خود ہی مالک کہتا ہے یار کہاں لے کے جاؤ گے، محنت مشقت کرو گے، میرے آگے بیچ دو۔ اس نے 8-10 ہزار کا بیچ دیا، زکوٰۃ اس نے ادا بھی کر دی، پیسے بھی بچ گئے۔ بڑا برا انجام ہونے والا ہے۔ میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور کہاں خرچ کرنی چاہیے؟ سونا چاندی نقدی 7.5 تولے سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، چاندی 52.5 تولے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 8 تولے سونا ہے تو وہ آدھے تولے کی زکوٰۃ دے گا۔ نہیں بھائی، سارے کی زکوٰۃ دے گا وہ۔ چاندی 52.5 تولے اور جو اصلی سونا ہے خالص، اس پر زکوٰۃ ہے۔
یہ اندر ملاوٹ بھی ہوتی ہے، موتی وغیرہ لگے ہوتے ہیں. یہ جیولر کے پاس جائے، جو ریٹ وہ لگائے گا وہ ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہے. وہ کاٹ بھی ہے، میل کچیل پتہ نہیں کیا کچھ بتاتے ہیں. 4-5 دفعہ سونے کا چکر لگ جائے نا، سونا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو 7.5 تولے، 52.5 تولے. اور جو نقدی ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ سونا چاندی زر مبادلہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، صرف زیورات کے لیے نہیں. یہ دینار سونے کا سکہ تھا اور درہم چاندی کا سکہ تھا. تو 20 دینار 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اس پر زکوٰۃ تھی. 200 درہم چاندی 52.5 تولے، اس پر زکوٰۃ تھی. تو علماء کہتے ہیں کہ نقدی بھی جس کے پاس چاندی کے نصاب کے مطابق ہو. پہلے تو تناسب تھا 1 اور 7 کا، 1 اور 7 کا تناسب تھا. اب 1 اور 66 کا تناسب ہو چکا ہے. سونا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ 1,04,000 روپیہ، 5,000 روپیہ، اور چاندی جو ہے وہ 1,500 1450. تو چاندی کے نصاب کو جب اس کے پاس رقم ہو، اس پر سال گزر گیا ہو، یعنی 70-80 ہزار روپے اس کے پاس ہو، تو وہ زکوٰۃ اس کی دے گا. اور یہ نہیں کرنا کہ ان ساروں چیزوں کو اکٹھا کر کے ہم نصاب بنا لیں. ہر چیز کا الگ الگ نصاب ہے. سونا اگر 7 تولے ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. چاندی اگر 52 تولے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس طرح یہ چاندی کے نصاب کے مطابق رقم نہیں ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے کو اکٹھا کر کے ایک نصاب بنا لیا جائے، نہیں نہیں، الگ الگ نصاب ہے یہ. اسی طرح اگر کسی کمپنی کے حصص ہیں، خریدے ہیں، شیئر خریدے ہیں، تو وہ بھی، اس کی بھی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے. اس طرح یہ تجارتی سامان ہوتا ہے، دکان پر ہم نے یعنی فروخت کرنے کے لیے سامان خریدا ہے، تو سال کے بعد دیکھنا ہے کہ مارکیٹ ویلیو، قیمت اس کی کیا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے. جو پیسہ سرکل میں ہے اس کا بھی حساب لگانا ہے، اس کو بھی اس میں شامل کرنا ہے. جو آپ نے پیسہ لوگوں کا دینا ہے وہ نکال لینا ہے، جو باقی بچ گیا اس پر سال گزر ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. اسی طرح یہ قرض کا معاملہ ہے. اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ پیسہ ایسے ہی ہے جس طرح بینک میں پڑا ہوا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے اس کا، آپ نے اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے. لیکن ایسا قرض کہ جس سے قرض لینا ہے وہ انکار بھی نہیں کرتا لیکن دیتا بھی نہیں ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں جب بھی وہ دے، 10 سال بعد دے تو 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دینی ہے، 1 سال کی. اسی طرح اگر بندہ خود مقروض ہے، ایک حساب سے وہ صاحب نصاب کو بھی پہنچتا ہے، اس کے پاس سونا ہے لیکن اس پر قرضہ بھی ہے، مقروض ہے، تو علماء فرماتے ہیں وہ مزید اگر زکوٰۃ دے گا تو اور قرضے کے نیچے آئے گا. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ قرضہ ادا کرے سارا، اور اگر کو بچ جاتا ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے. اسی طرح جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، دکان، پلاٹ، زمینیں خریداری فروخت کرتے ہیں، تو وہ بھائی ساری زمین کی قیمت پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، ساری. کچھ ایسے بھی سودے ہوتے ہیں، چاہے دکان کے اندر پڑے ہوں یا مکان کو پلاٹ ہو، وہ بکتے ہی نہیں ہیں، ایسے سودے بھی آواز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی وہ بکے 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اس کی. اور جہاں تک کرائے پر مکان ہے، دکان ہے، تو اس کے سالانہ کرائے پر اگر ایک دکان ہے، اسی پر اس کا گزارا ہے، وہ پیسے یعنی سال بھر کے لیے اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں، اسی پر اس کا گزارا ہے، وہ کھا پی لیتا ہے، اس بیچارے نے کیا زکوٰۃ دینی ہے؟ یہ ہے کہ لاکھوں 50-50 دکانیں ہیں، پلازے ہیں، کرائے آ رہے ہیں، خرچ نکال کے، ٹیکس وغیرہ اپنا خرچ نکال کے، باقی جو بچتا ہے وہ سالانہ کرائے پر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے گا. اور میں یعنی یہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. 8 مصرف ہیں، جو فرض ہے بھائی زکوٰۃ فرض، باقی نفلی صدقات جہاں چاہیں خرچ کریں. یہ جو فرض زکوٰۃ ہے یہ 8 مصرف اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں. مختصراً
4-5 منٹ میں بیان کروں گا، بات ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرمایا یہ صدقات، یہ زکوٰۃ للفقراء والمساکین، فقیروں کے لیے، مساکین کے لیے۔ یہ فقیر اور مسکین فرق، فقیر وہ ہے کہ جو اتنا زیادہ محتاج ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ لقمے 2 لقمے کے لیے منت سماجت کرتا ہے، اور مسکین وہ ہے کہ جو کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، لیکن اتنی آمدن نہیں کہ اس کا خرچ چل سکے، وہ مسکین ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں مسکین فقیر سے زیادہ محتاج ہے۔ فقیر، اکثر فقیر پیشے کے طور پر مانگ رہے ہیں، ان کے پاس بڑا ہوتا ہے اور ان کو کوئی جھجک نہیں، کوئی شرم نہیں ہے، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور بڑا پیسہ ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو۔ مسکین جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ سفید پوش ہے، وہ چمٹ کر نہیں مانگتا، ان کو پہچاننے کی کوشش کرو چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ مستحق ہے، وہ ڈھونڈنے چاہیے، ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک دوست مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ یعنی میری فیکٹری میں جو متحد ہیں، آیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تنخواہ نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ میں سے، اگر ان کی تنخواہ پر گزارا نہیں ہوتا تو وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، پھر زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مساجد کے ائمہ، خطیب، مسجد کے کسی بھی معاملے میں زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی، کسی چیز، نہ مسجد کا جو خادم ہے، قاری ہے، امام ہے، خطیب ہے، کسی پر۔ لیکن ذرا شہر سے باہر ہوں، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں بیچاروں کی، ایک سائیکل ٹوٹی ہوئی رکھی ہوتی ہے، سارا دن ٹیوشنیں پڑھاتے رہتے ہیں، تو تنخواہ تو زکوٰۃ میں سے نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تنخواہ زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ آج قسم خدا کی اپنی زکوٰۃ کا ہم ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں بیت المال قائم تھا، بیت المال تھا، ایک جگہ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی، ایک جگہ، اور حکومت خود خرچ کرتی تھی۔ آج بھی اگر اخلاص کے ساتھ سب لوگ زکوٰۃ دیں، اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ ختم نہ ہو، فقیر ختم ہو جائیں، اتنی زکوٰۃ ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم یعنی اور فقیر بنا رہے ہیں ان کو۔ کس کی زکوٰۃ تھوڑی ہے یا زیادہ، وہ کیا تماشا کرتا ہے، تھوڑے تھوڑے سارا مہینہ خرچ کرتا رہتا ہے، لائنیں لگ جاتی ہیں، پتہ چل جائے کہ بڑا سخی ہے، ستیہ ناش کر دیا، اور فقیر بنا رہے ہیں۔ اور بھائی کراچی میں ایسے یعنی مسجد کی سطح پر بھی یہ یعنی بیت المال قائم ہونا چاہیے، ہمارے پاس فہرست ہونی چاہیے کہ فلاں جو ہے وہ یتیم ہے، مسکین ہے، فلاں غریب سٹوڈنٹ ہے، ہم اس کی مدد کریں۔ اور اگر کوئی کاروباری طور پر پریشان ہے، اس کو اتنا دیں، اس کو پاؤں پر کھڑا کریں تاکہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو۔ اس طریقے سے فقیر ختم کرتے ہیں، یہ تھا اسلامی طریقہ۔ ہم زکوٰۃ کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس پر عمل کیا اہل مغرب نے۔ آج آپ دیکھیں کہ یورپ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، کہیں بھی اگر آپ ڈھونڈیں نا، کو ہماری طرح یہ ادھر جو فقیر ہوتے ہیں کو ہم فقیر نظر آ جائے، کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا، ایک فقیر بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ یہاں لائنیں لگ جاتی ہیں، بچنا مشکل ہوتا ہے۔ وہاں حکومت خود ان کو پہنچا رہی ہے، وظیفہ دے رہی ہے۔ اسلام سے سیکھا ہے انہوں نے، اسلام سے سیکھا ہے۔ وہاں چونکہ وہ غیر مسلم ہیں، ان کا ٹیکسوں کا نظام ہے۔ تو یہ بیت المال یہ لازمی ہونا چاہیے، لازمی قائم کرنا چاہیے، چاہے مسجد کی سطح پر ہو، خاندان کی سطح پر ہو، یہ جماعتوں تنظیموں کی شکل میں ہو۔ اس طریقے سے ہم فقیر جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا جب اس طریقے سے چلے، زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہ اتنا شاندار نظام ہے اسلام کا۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین،
اور مسکین میں سے یاد رکھیں یہ سگے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، البتہ والدین پر زکوٰۃ نہیں ہے، بیوی بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بہن بھائی جو غریب ہیں کمزور ہیں ان کو زکوٰۃ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسکین کو صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، اگر رشتہ دار جو مستحق ہے اس کو صدقہ کیا ہے فرمایا دگنا اجر ہے، صدقے کا بھی صلہ رحمی کا بھی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یعنی عامل وہ ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں بیت المال قائم تھا اور تحصیلداروں کو بھیجا جاتا تھا، وہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے تو اس زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہ دی جاتی تھی، وہ حکومت کے ملازم ہوتے تھے تو تنخواہ اس میں سے دی جاتی تھی۔ اب چونکہ بیت المال موجود ہی نہیں ہے تو عاملین بھی کوئی نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ادارے بنے ہوئے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، تو ان کے سفیر وغیرہ آتے ہیں، یہ عاملین میں سے ہی ہیں، تو بھائی یہ عاملین میں سے ان کی تنخواہ مقرر کرنی چاہیے، یہ لیتے ہیں کمیشن۔ ہاں اگر تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا تو پھر زکوٰۃ کی مد میں ان کی یعنی مدد کی جا سکتی ہے اگر تنخواہ میں گزارا نہیں، لیکن تنخواہ مقرر کرنی چاہیے۔ یہ جتنے بھی رمضان المبارک میں تو ہر نماز میں اعلان ہوتا ہے، پورے ملک سے آ رہے ہوتے ہیں، خصوصاً گجرانوالہ میں تو یہی حال ہے، اور ان کی کمیشن ہوتی ہے، کمیشن نہیں ہونی چاہیے، تنخواہ مقرر کرنی چاہیے، تنخواہ لینی چاہیے ان کو۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اپنے معاملات حل ہوتے چلے جاتے ہیں اور مدرسہ مسجد اسی طرح رہتی ہے سال ہا سال سے۔ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک بڑے عالم دین نے یعنی سفارش کی کہ آپ کے پاس میں بھیج رہا ہوں یعنی سیٹلٹ اقصی مسجد میں کہ ان کے ساتھ تعاون کرو، یہ مستحق ہیں۔ تو اعلان ہوا، کافی پیسے ہو گئے، ہمارے کسی دوست کو ذرا شک پڑ گیا، اور وہ جس علاقے سے تعلق رکھتا تھا اس علاقے میں اس کی واقفیت بھی تھی، اس کا دوست بھی رہتا تھا، اور جب وہ اپنے علاقے میں پہنچا تو 35-40 ہزار ہوا تھا، نماز اعلان کیا تھا، تو صرف انتظامیہ کو 5,000 اس نے دیا تھا، باقی سارا ہی اپنے پاس تھا۔ تو ان کو بتایا گیا، انہوں نے باقی بھی لیا، کچھ ہزار 3-4 ہزار اس نے خرچ بھی کر دیا، یعنی یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اب اگر یہ عاملین ہیں، ان کو عاملین ہم کہیں تو ان کی تنخواہ ہونی چاہیے بھائی، یہ کمیشن نہیں۔ اور علماء کی نجی محفلوں میں کبھی بیٹھے نا، ایک دوسرے کو بھلا کیا کہتے ہیں، سنا تیری فیکٹری کیسی چل رہی ہے، یعنی انتظامیہ کوئی بھی نہیں ہے، رسید بک بنا لی ہے، سارے پاکستان میں چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آل ان آل خود ہی بس۔ تو اس لیے یہ فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ زکوٰۃ کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، یہ بیت المال ہونا چاہیے، اور ٹیم ہونی چاہیے کہ جو خود تیار کرے، فہرست تیار کرے، اس یعنی تحقیق کرنے کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ دینی چاہیے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تألیف قلب کے لیے، یعنی اس کا یہ ہے کہ آپ یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کی مدد کی، غیر مسلم ہے تو مسلمان ہو جائے گا، فرمایا اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے، یا کوئی نو مسلم ہے اس نے اسلام قبول کیا ہے تو ظاہر ہے اس کے بائیکاٹ ہو جاتا ہے، کاروباری طور پر پریشان، سب معاملات، تو اس کو پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے تالیف قلب جو ہے اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس پر ہم نے کام بند ہی کر دیا ہوا ہے، اور عیسائی مشنری بڑا کام کر رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے اس پر، وہ ہمارے پسماندہ علاقوں میں پہنچتے ہیں، ہسپتال بنا رہے ہیں، اسکول بنا رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، اور وہ عیسائیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ کس قدر یہ کام ہو رہا ہے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے میں، اب غلامی کا دور بھی تو کوئی نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں جو بے گناہ پکڑا گیا ہے، دشمنوں کی قید میں ہے، پیسے دے کر ان کو چھڑاؤ، یا اپنا یہ سینٹرل جیل میں ہے، بے شمار ایسے قیدی ہیں جو بے گناہ ہیں، اور کچھ جو ہیں بلکہ 10,000 20,000 روپے جرمانہ ہے، وہ دے نہیں سکتے، اندر ہیں، ان کو چھڑاؤ بھائی۔ وفی الرقاب والغارمین،
مقروض کسی وجہ سے، یعنی آپ غور فرمائیں کہ صرف 2 شقیں ہیں فقیر مسکین کی، باقی سارے امیروں پر خرچ ہو رہا ہے، کسی وجہ سے پریشان ہو گئے. پہلے 2 شقیں فقیر مسکین، باقی سب یعنی مقروض ہو گیا ہے، کاروباری طور پر بڑا نقصان ہوا ہے، یا اس نے کوئی ضمانت دی ہے، بندہ بھاگ گیا ہے، چٹی پڑ گئی ہے، تو یعنی اس کو دیا جا سکتا ہے. بعض علماء یعنی دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ کاروبار کیا ہے اور بڑا پیسہ لے کے بیٹھ گیا ہے اور وہ اب واقعی مستحق ہے، وہ یعنی اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے کر مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا قرض ادا کرے؟ بھائی بالکل کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ واقعی مستحق ہے اور اس نے کچھ سودی قرضہ وغیرہ نہیں لیا، یعنی غلط کاموں کے لیے نہیں لیا، کاروباری طور پر تباہ ہو گیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے. آپ اس کو زکوٰۃ میں چھوڑ بھی سکتے ہیں اور زکوٰۃ اس کو دیں. آپ کا کوئی بھائی یا خود مطالبہ بھی کر سکتے ہیں بھائی اپنا قرضہ اتارو، تو یہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ مستحق ہو تب، ورنہ ہیلا بہانہ نہیں لگایا جا سکتا. وفی سبیل اللہ 7واں مصرف فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس سے یعنی مراد جہاد ہی ہے، جہاد کی ٹریننگ، اسلحہ وغیرہ. اور دوسرا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت کے لیے جو بھی کام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، یہ مدارس وغیرہ جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، غریب طلبہ پڑھتے ہیں، ان پر خرچ کرنا چاہیے. وابن السبیل فرمایا مسافر، کئی امیر آدمی ہوتا ہے، زیادہ راہ ختم ہو گیا، جیب کٹ گئی. اب تو سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، جہاں بھی ہو پیسہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ سخت پریشان ہے تو زکوٰۃ سے، بھائی زکوٰۃ سے اس کی جو ہے وہ مدد جو ہے کی جا سکتی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.